السلام علیکم دوستو آج میں آپ سبھی کو بنی اسرائیل کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ سناؤں گا کہ جسے سننے کے بعد آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کچھ ایسے معجزات عطا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں اور زندوں کو مردہ۔ تو دوستو آج کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہے کہ جب انہوں نے ایک عورت کو زندہ کر دیا تو اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ میرے پیارے دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایتی حسین و جمیل تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا دکھ ہوا اور وہ ایک مدت تک اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ میرے پیارے دوستو، تبھی اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے جب اسرائیلی کو پریشان حال دیکھا تو اس اسرائیلی سے اس کا سبب معلوم کیا۔ اس بات پر اس اسرائیلی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس بات پر وہ اسرائیلی کہنے لگا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردوں کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، اس غلام کی جیسے ہی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑی تبھی اس غلام نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس حبشی غلام کو اسرائیلی نے دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس جاؤ۔ چنانچہ وہ حبشی مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آئی کہ جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، میری یہی بیوی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس جانے لگا، مگر وہ اسرائیلی عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر میں بہت مدت سے ہوں اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ اس بات پر بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی اپنے بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ جیسے ہی وہ اسرائیلی سویا تھا اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا بہت حسین تھا، جس کو دیکھ کر اسرائیلی کی بیوی اس شہزادے پر فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور محبت میں مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اسرائیلی کی بیوی پر پڑی تو وہ بھی اسے دیکھ کر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ جب اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کی ملنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اپنی بیوی کے قدموں کے نشان پر چل کر بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس شہزادے کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اس اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس بات پر اس اسرائیلی نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہی بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ اس بات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر اسرائیلی کی بیوی کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ عورت کی یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ اس بات پر عورت نے کہا، یا روح اللہ،
बाखुदा वो मैं नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया, तो वो उस औरत को देख ले। इस वाक़े को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह न करूँगा और मैदानों की तरफ निकल गया जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उससे मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। तो दोस्तों, आपको ये बनी इसराइल का अजीब व गरीब वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान इस वाक़ये से इबरत ले सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। 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 मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। और रहमतों के बादल के साए साथ चलते हैं। 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 मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की।